اللہ نے فرما دیا میرے محبوب بتا دو کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کہ اللہ کو علم ہے کہ قیامت کب ہوگی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی، کتنا برسے گی۔ اللہ کو علم ہے کہ ارحام عورتوں کے یا مادہ جانور یا مرد یا عورت یا جن کے ارحام میں کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، شقی ہے، سعید ہے، نیک بخت ہے کہ بدبخت ہے، بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ بھی بندہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، یہ بھی بندہ نہیں جانتا کہ میری موت کہاں آئے گی۔ اور دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں زندگی میں انہوں نے کبھی کعبہ نہیں دیکھا، عمرے پہ آئے، طواف پہ آئے، کعبے میں فوت ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی ساری مکے مدینے میں گزر گئی لیکن موت اپنے ملک میں ہے۔ اتنا ضرور آتا ہے کہ قیامت حق ہے، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت برحق جس میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو قبروں سے پھر دوبارہ اللہ اٹھائیں گے۔ ہاں قیامت کے علامات، اشرات، نشانیاں اللہ نے نبی کو بتلائیں، اور علماء نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ علامات صغرا ہیں، کچھ کبرا ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹی نشانیاں تو سب پوری ہو گئی ہیں، باقی بڑی رہ گئی ہیں۔ مثلا حضور پاک نے فرمایا کہ ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے دوستوں کا فرما بردار ہوگا لیکن والدین کا نافرمان ہوگا، یہ بھی علامت ہے قیامت۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتیں جو ہیں ان میں حیا ختم ہو جائے گا، وہ میک اپ سنگار کر کے خوشبوئیں لگا کے باہر پھریں گی، اپنے بالوں کو ایسے بنائیں گی جیسے اونٹوں کی کوہان ہوتی ہے، یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ بکریوں کے چرواہے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، یتطاولون فی البنیان، وہ بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی۔ یہ بھی علامات قیامت۔ اور حضور نے فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا، لوگ ایسے زنا کریں گے جیسے جانور سڑکوں پہ کھڑے ہو کے زنا کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ لوگ اپنی ماں سے بھی زنا کریں گے، اپنی ساس سے بھی زنا کریں گے۔ یہ سب علامات قیامت۔ آج سے 50 سال پہلے تم نے مکے میں وہ بلڈنگ دیکھی تھی اونچی؟ یہ اشراط الساعہ ہیں۔ اب جو بڑی نشانیاں باقی رہ گئے ہیں، خروج الدابۃ من جبل الصفا، حضور نے فرمایا جبل صفا سے ایک جانور نکلے گا، لیکن ہوگا جانور لیکن بات ایسے کرے گا جیسے انسان کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا حضور پاک نے کہ مہدی آئیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے، اور دجال بھی پیدا ہوگا اور دجال کو حضرت عیسیٰ قتل فرمائیں گے۔ یہ بڑی علامات۔ یاجوج و ماجوج بھی نکلیں گے، یہ بھی بڑی علامات میں سے ہے۔ علامات کبریٰ جو ہیں وہ باقی ہیں، لیکن جب آئیں گی تو پھر فوراً یعنی جلدی جلدی آئیں گی۔ باقی کب ہوگی قیامت یہ اللہ کے سوا کوئی ہے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، آپ کو نہیں پتہ، پتہ ہو سکتا ہے قیامت بالکل قریب ہو۔
اچھا قریب کیوں ہے؟ ہزاروں سال گزر گئے، اللہ کہتا ہے قیامت قریب ہے۔ حضور نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسی ہیں جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ کیا مانا؟ میرے بعد نبی کوئی نہیں تو امت ہی کوئی نہیں، تو اب قیامت ہی آئے گی۔ اب آپ اپنے سبق میں نظر ڈالیں کہ مکے والوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ قیامت ہوگی، تو یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں مکے کے ارد گرد کھڑے، یہ کہاں جائیں گے؟ ایک کافروں نے سوال کیا کہ حضور آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، یہ بڑے بڑے پہاڑ، جدھر دیکھو پہاڑ ہے، جدھر دیکھو پہاڑ ہے۔ بہرحال ہمارا تو ایمان ہے اللہ کی حکمتیں ہیں کہ یہاں مکہ مدینے کے پہاڑ بھی خوش نصیب ہیں۔ کسی پہاڑ میں حضور نے ڈیرا لگایا تو قرآن اترا، وہ غار حرا کہلائی، اور کسی غار میں ڈیرا لگایا تو غار ثور کہلائی، اور ابو بکر صدیق اور حضور پر قرآن اترا، غار کے اندر وحی آیا۔ کوئی پہاڑ ایسا ہے جس کو دیکھ کے حضور نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی پتھروں اور پہاڑوں کو بھی حضور سے محبت ہے۔ وہ کتنا بدبخت اور شقی اور قلب ہیں جن کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ اسی مکے میں صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ حضور نے فرمایا انی لا اعرف حجرا بمکہ تھا، مکے میں ایک ایسا پتھر بھی ہے جس کو میں جانتا ہوں، کان یسلم علیہ قبل ان بعثت، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، میں جب گزرتا تھا مجھ پہ سلام کہتا تھا۔ یہ آپ صفا مروہ سے نکلے نا، اب تو وہ دنیا بدل گئی، نقشے بھی بدل گئے، آگے چھتی ہوئی بازار جاتی تھی، اسی سے آگے گلی تھی، اس کا نام تھا زگاگ الحجر، وہ پتھر والی گلی، وہ پتھر اسی گلی میں تھا۔ اب نہ وہ گلی رہی، نہ پتھر رہا، نہ بی بی خدیجہ کا گھر رہا، اب تو سارا حرم بن گیا، اور جب حرم آ جائے تو پھر تو کسی کی رعایت نہیں کی جا سکتی۔ امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں حرم شریف کو بڑھاؤں، مطاف چھوٹا ہو رہا ہے، حرم تنگ ہو رہا ہے۔ انہوں نے گھر والوں کو بلایا، چونکہ گھر تھے نا ہر طرف سے، ہمیں یاد ہے ہم جس مدرسے میں پڑھتے تھے نا، باب ابراہیم میں وہ مدرسہ تھا، تو ہم مدرسے کے اندر کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتے کہ صفیں مل جاتی تھی، وہ تو حرم کعبے کی دیوار میں تھا۔ تو لوگوں نے کہا جی ہم اپنے گھر نہیں چھوڑتے، بھائی پیسے لے لو، نے کہا بیچتے نہیں، بیچتے نہیں ہیں، توڑ ڈالو، ظلم کرو، تمہاری مرضی ہے۔ بادشاہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا کعبہ بناؤں اور کسی پہ ظلم کروں۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے مسئلہ رکھا گیا، انہوں نے بلایا گھر والوں کو، انہوں نے کہا بس ایک بات کا جواب دے پھر تمہاری مرضی۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا تم پہلے آئے تھے یا کعبہ پہلے آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی پہلے تو کعبہ نے، جو پہلے آتا ہے مکان گھر اسی کا ہوتا ہے کہ تمہارا ہے، سب سے پہلے کعبہ ہی تو سب کچھ کعبے کا ہے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ انہوں نے کہا جی بس مکان لے لیں، بس ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے پوچھا حضور یہ بڑے بڑے جو پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن کہتے ہیں یسألونک عن الجبال، یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان پہاڑ کہاں جائیں گے جب فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان کو کہہ دو کہ اللہ ان کو ریت بنا کے اڑا دیں گے، پہاڑ کر رہے ہو، خدا کیا مشکل ہے۔